محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک خلیفہ سوم امیر المؤمنین داماد مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی سیرت کے چند گوشے، چند پہلو اور سلسلہ کے اندر جو گفتگو تھی وہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو مکمل نہ ہو سکی، اس کا بقایا حصہ جو ہے وہ آج کے جمعۃ المبارک میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس کی خیرخواہی؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرط فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ فرمایا اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے حکماء، امت کے امراء اور امت کے ائمہ دین اور عوام الناس، فرمایا ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تبھی مومن جو ہے وہ دین کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے، دین کے ساتھ خالص ہو سکتا ہے، جب اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل درآمد کرے۔ تو اللہ کے ساتھ جو خیرخواہی تھی اس کا ذکر، اور کتاب اللہ کے ساتھ خیرخواہی اس کا ذکر، اور اس کے ضمن میں خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذی النورین آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ کس طرح اس حدیث مبارکہ کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ کیونکہ دین جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نازل فرمایا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دین عطا فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں سب سے پسندیدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ہمارے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام پسند فرمایا، یعنی ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور دین اسلام کے پیروکار ہیں، اس دین کے پیروکار ہیں جو دین اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے،
اللہ نے انبیاء کو شریعتیں عطا فرمائیں، کئی انبیاء کو دوسرے انبیاء کی شریعت کے تابع کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین، جو شریعت، جو دین اسلام ہے، وہ فرمایا تمام ادیان سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ دین اسلام ہی تمام ادیان پر غالب رہے گا انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی ذو النورین، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو فرمایا کہ حضرت عثمان کے بارے میں کہ اکرمیہ فإنہ من اشباہ اصحابی بخلقا، فرمایا کہ عثمان کی تکریم کیا کرو، تعظیم کیا کرو کہ یہ میرے تمام صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی یہ کاتب وحی ہیں، حضرت عثمان غنی قرآن مقدس کو جمع کرنے والے ناشر قرآن ہیں، مدون قرآن ہیں، اور قرآن مقدس سے اتنی محبت اور اتنا پیار کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، 40 دن تک باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا، نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے شہزادے کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے باہر مامور کیا، لیکن جب شہادت کا وقت قریب آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، خواب کے اندر حضرت عثمان غنی کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا اے عثمان، آج کا روزہ تو ہمارے ساتھ افطار کرے گا، آج کا روزہ تو ہمارے ساتھ افطار کرے گا۔ حالانکہ اس وقت قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، آپ نے مدینہ طیبہ جو شہر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے تقدس کا اتنا اہتمام کیا کہ اپنی جان قربان کر دی، لیکن مدینہ طیبہ کی طہارت کے اوپر، اس کے تقدس کے اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40ویں دن خواب کے اندر فرمایا کہ عثمان، آج کا روزہ تو ہمارے ساتھ افطار کرے گا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ مصلی بچھایا، قرآن مقدس منگوایا، اور قرآن مقدس منگوا کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے کرتے جو ہے وہ آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کے خون کے قطرات جو ہے وہ قرآن مقدس کے اس صحیفے کے اوپر پڑے۔ کتنی عظیم شہادت اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ قرآن عرض کرے گا رب العالمین احکم الحاکمین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بروز محشر اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ قرآن مقدس، یہ اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس جو ہے، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا نے فرمایا یہ قرآن مقدس جو ہے کل قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔
یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب العالمین احکم الحاکمین، تیرے فلاں بندے نے مجھے پڑھا ہے دنیا کے اندر، میرے ساتھ محبت کی ہے، میرے ساتھ پیار کیا ہے، میرے ساتھ لگاؤ رکھا ہے، تو اللہ میں قرآن تیرا کلام ہو کر تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، مولا اس کی بخشش فرما دے۔ تو قرآن ہر پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جب حضرت عثمان غنی کی باری آئے گی تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی بھی اللہ کا قرآن دے گا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی بھی، کیونکہ جب بوقت شہادت آپ کو شہید کیا گیا تو آپ اس وقت قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بندہ جو کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، جب قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا وہ اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ جو کرتا ہوا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو جب قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا وہ اسی حال کے اندر اٹھے گا، اسی حال کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پیش ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی کی کتنی بلند شان ہوگی کہ جب بروز محشر آپ کو اٹھایا جائے گا آپ اس وقت بھی قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ائمۃ المسلمین کے ساتھ، اور عوام الناس کے ساتھ تو بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ ہے اصل دین، اور دین خیر خواہی کرنا۔ تو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنا پیار اور کتنے مخلص کہ رات کو کھڑے ہوتے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مقدس جو ہے وہ اس کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے، پورا قرآن مقدس کی تلاوت ایک ایک۔ اور اللہ نے آپ کو اتنا حیا عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم دل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمایا واشدہم فی دین اللہ عمر، اور فرمایا دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ میرا عمر ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور فرمایا میری امت کے اندر حیا کا جو استعارہ ہے، حیا کی جو مثال ہے، حیا بے مثل و بے مثال حیا والا میرا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور فرمایا میری امت میں سب سے بڑا قاضی جو ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اپنے گھر کے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزاج کے مطابق جس طرح گھر کے اندر تشریف فرما تھے آپ اسی طرح تشریف فرما رہے۔ حضرت بکر صدیق آگے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھر کے اندر تشریف لائے، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت عمر فاروق بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو آپ گھر کے اندر تشریف لائے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر تشریف لائے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے۔ حضرت عمر حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر گزری حضرت عثمان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کیونکہ حضرت ابو بکر و عمر
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے کپڑے درست کیے۔ جب کپڑے درست کیے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا حضرت ابوبکر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، آپ نے کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی، اپنا جو جس طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی جب حاضر ہوئے ہیں آپ فوراً اٹھ گئے ہیں اور اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ درست کر لیے۔ تو آپ قائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میرے عثمان سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور میں محمد بھی عثمان سے حیا کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عثمان کو اللہ نے بڑا باحیا بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اب ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں باتھ روم کے اندر، غسل خانے کے اندر، تو ہم جو ہے وہ خاص اہتمام نہیں کرتے، ایسے مطلب غسل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غسل خانے کے اندر بھی جو ہے وہ پورے کپڑے اتار کر غسل نہیں تھے فرمایا کرتے، بلکہ تہبند باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے حیا کی وجہ سے۔ تو حضرت عثمان غنی اللہ کی کتاب اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، یعنی اللہ، کتاب اللہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح دین والا جو ہے وہ مخلص ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالص ہونا، مخلص ہونا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ بندے کا درست ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ وہ ہو جو اللہ کے قرآن نے دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جس پر عمل کیا اس کے مطابق عقیدہ ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جو عقائد ہیں ان کے خلاف ہو، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح صحابہ نے مانا ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی فرمایا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان لانے کے لیے ایک معیار جو ہے، ایک کسوٹی جو ہے، ایک آئیڈیل جو ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ذات ہے۔ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اللہ پر، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اس طرح عقیدہ رکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کی نہیں، کائنات کے اندر کوئی ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہیں، مثال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے۔ اور آج اگر کوئی صحابہ کے عقیدے کے خلاف تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے اور یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے جیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے، یہ عقیدہ پھر اللہ کے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عقائد صحابہ کے خلاف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ کائنات کے اندر کوئی انسان تو ایک طرف رہ گیا، اللہ کی برگزیدہ ہستیوں میں یعنی انبیاء کرام میں بھی علیہم السلام میں بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابر
عظمت اور شان والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو عقیدہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح اور درست، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ اور آگے دوسری چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبتیں ہیں ان کی تعظیم کی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص ہونا ہے، مخلص ہونا ہے، کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین کا اگر نقشہ آ جائے، نعلین کا نقشہ عکس، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر جو آثار و تبرکات دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا غلاف کا ٹکڑا ہمیں مل جائے تو ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ نسبت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو نسبتوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہونا، اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی تعظیم کی جائے۔ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ ازواج مطہرات کی تعظیم کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہونے کی وجہ سے۔ تو نسبتوں کی تعظیم کرنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب گزرتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کا مکان آتا، ان کا گھر آتا، یا رستے میں ان سے ملاقات ہوتی تو حضرت عثمان غنی اتنی تعظیم کرتے نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کے گھر کے سامنے سے سواری سے اتر کر پیدل چل کر گزرا کرتے تھے۔ اتنا احترام کرتے کہ یہ نسبت ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب۔ تو نسبتوں کی تعظیم، اور اس کے بعد ہے دوستی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ دوستی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب رکھتے ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھنا، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کرتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالص ہونا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، شہر رسول، مدینہ الرسول، کیونکہ اس کو بھی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو فرمایا نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا اے محبوب میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جہاں تو موجود ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے بارے میں، کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما گئے، وہاں قیام فرمایا، تو اب مدینہ طیبہ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اب اس کی تعظیم بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوگی، واجب ہو گئی کہ اس شہر کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی جب آخری وقت ہے، شہادت کا وقت قریب ہے، 40 دن ہو گئے محاصرہ، 40 دن ہو گئے، نہ پانی نہ کھانا کوئی چیز میسر نہیں ہے، پیاس کی شدت، لیکن حضرت یہ آگے محرم الحرام شروع ہو رہا ہے، آنے والا ہے، تو ہم شہدائے کربلا کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک مومن کی
یہ علامت ہے جو اسی ضمن کے اندر کہ نسبت رسول کا احترام، نسبت رسول کا تذکرہ، نسبت رسول سے محبت کرنا، تو ہم اسی کے تحت جو ہے وہ شہداء کربلا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور محرم الحرام کے اندر ان کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو حضرت امام علی مقام کو کربلا کے میدان کے اندر 3 دن جو ہے وہ پیاسا رکھا گیا اور شہید کیا گیا، 3 دن پیاسا رکھا گیا، شہید کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ جن کو 40 دن جو ہے وہ محاصرہ کر کے ان کو نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی چیز میسر نہیں، اور اسی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ تو آپ نے حضرت امیر معاویہ نے فوجی دستے بھیجے کہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ نے ان فوجیوں کو واپس کر دیا کہ میں مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ جہاں کرفیو لگ جائے، فوجی محاصرہ کر لیں، وہاں کے رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نہ آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ کہیں کھانا، نہ پانی، نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو تھے اس وقت، تو آپ وہ شام کے گورنر تھے، آپ نے فوجی بھیجے، دستہ بھیجا فوجیوں کا، ایک پلٹون بھیجی کہ جاؤ حضرت عثمان غنی کی جو ہے حفاظت کرو، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی نے یہ بات پسند نہیں کی کہ مدینہ طیبہ کے اندر خون ریزی ہو، حالانکہ طاقت تھی، پاور تھی، خلیفۃ المسلمین تھے، بغاوت کو کچل سکتے تھے، لیکن آپ نے مدینہ طیبہ کی حرمت کی خاطر جو ہے وہ محاصرہ برداشت کر لیا، بھوک پیاس برداشت کر لی، اور اسی حالت میں جو ہے وہ جام شہادت نوش کر لیا، لیکن مدینہ طیبہ کی حرمت کے اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ تو آپ نے فوجیوں کو، دستے کو واپس کر دیا کہ میں مدینہ طیبہ کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تو اتنا حیا اور اتنا ادب اور اتنا احترام اور اتنی تعظیم جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور مدینہ الرسول کی، کس وجہ سے کہ وہ اس کی نسبت، اس شہر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہیں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر تشریف فرما۔ اور پھر اگلا جو حدیث کا حصہ ہے وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلم ائمہ یعنی حکمران، ان کے ساتھ خیر خواہی۔ تو صحابہ کرام جو حضرت عثمان غنی سے پہلے جو خلفاء دو گزرے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مشیر کے طور پر رہے، ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی، ان کو اچھے مشورے اور ان کے ساتھی بن کر رہے۔ اور پھر اگلی چیز، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اگلی چیز جو ہے وہ عامتہم، عوام الناس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی۔ اس کے ضمن میں حضرت عثمان غنی کی سیرت کو دیکھیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ عوام الناس کی بھلائی اور خیر خواہی کس طرح حضرت عثمان غنی نے کی۔ مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی کمی ہو گئی، پانی میسر نہیں، یہودی کا کنواں ہے، حضرت عثمان غنی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خرید کر وقف کر دیتے ہیں کہ عوام الناس جو ہے مسلمانوں کو پانی مل سکے۔ مسجد نبوی کی ضرورت پڑتی ہے، مسجد کی ضرورت پڑتی ہے، جگہ خرید کر دے دیتے ہیں کہ مسجد بنا لی جائے۔ جہاں جنگ کے اندر، میدان جنگ کے اندر مال کی ضرورت پڑتی ہے، جیش اسرہ کے اندر، تو آپ اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کے اندر تیر بناتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو پکڑاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو چلاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آپ جب میں جہاد کا معاملہ ہوتا ہے، آپ صحابہ سے جو ہے وہ فرماتے کہ بھی جہاد کے لیے تعاون کرو۔ تو تنگی کا زمانہ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا نہیں، تو حضرت عثمان غنی جو ہے وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دفعہ آپ کا غلے سے بھرے اونٹ جو ہے وہ قافلہ پہنچا۔ جب پہنچا تو آگے تنگی کا زمانہ تھا، اس وقت کے جو تاجر تھے وہ دوڑے کہ ہم مال خریدیں، اور جب خریدیں تنگی کا زمانہ ہو تو مال مہنگا بکتا ہے۔ کسی چیز کی قلت پیدا ہو جائے نا، چونکہ کوئی چیز شارٹ ہو جائے تو بیچنے والے جو ہے پھر وہ اس کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔
یہ چینی اگر اس کی قلت ہو جائے، چینی پیچھے سے نہ آ رہی ہو، چینی سٹاک کر لی جائے، تو اگر جن کے پاس ہوتی ہے وہ مہنگی بیچتے ہیں۔ تو وہ تاجر جو تھے اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ عثمان غنی کا اتنا مال آیا، 100 اونٹ غلے کے آ گئے، تو ہم ان کو خریدیں گے، خرید کر جو ہے اس کو مہنگے داموں بیچیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عثمان، ہم آپ سے یہ مال خریدنا چاہتے ہیں، ڈبل منافع لے لو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے ایک کے ساتھ 2 لے لو، 3 گنا، 4 گنا۔ آپ نے فرمایا میں اس کو بیچوں گا جو مجھے 1 کے بدلے میں 10 گنا دے گا۔ وہ کہنے لگے سارے تاجر تو ہم ہیں، ہم اکٹھے ہیں، کون ہے جو 10 گنا دے گا؟ فرمایا میرے اللہ نے وعدہ فرمایا دنیا کے اندر خرچ کرو، میں دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا عطا فرماؤں گا۔ آپ نے غلے کے اونٹ کھول دیے، غلے کے جو ہے وہ بوریاں جو تھیں ان کے منہ کھول دیے، اور مدینے کے لوگوں کو فرمایا جاؤ جس کو جتنی ضرورت ہے اپنا اناج لے کے چلے جاؤ۔ تو اس طرح عوام الناس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی۔ تو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کے ساتھ؟ فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ بھی بندہ مخلص ہو عقائد کے اعتبار سے، اس کی جو ہے وہ فرما برداری اور اطاعت کے اعتبار سے، اللہ کی کتاب کے ساتھ بندہ خالص اور مخلص ہو کر جو ہے وہ دین کتاب اللہ کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، اس کے اوامر و نواہی کو پیش نظر رکھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح عقیدہ رکھے جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رکھا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ عوام الناس کی بہتری اور بھلائی جو ہے یہ ہر مومن مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے، پھر وہ بندہ جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے اور سیرت صحابہ کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔